منافقت والا ایمان کون سا ہے؟ وہ ایمان جس میں منافقت ہے، وہ کون سا ایمان ہے؟ فرمایا وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ منافقین کا ایمان یہ ہے، نماز کے لیے آتے ہی نہیں ہیں، اگر نماز کے لیے آنا پڑ جائے کسالہ، بڑی سستی کے ساتھ نماز میں قیام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، بے دلی کے ساتھ، الا وہم کارہون، نماز پڑھتے ہیں معاذ اللہ اسے بوجھ سمجھ کے، نماز پڑھتے ہیں کوئی اللہ اللہ کے رسول پہ بہت بڑا احسان کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں بوجھ سمجھ کے، نماز پڑھ رہے ہیں سستی کے ساتھ، کسل مندی کے ساتھ، وہ نماز ہو نماز سستی، نماز پڑھتے ہیں سستی کے ساتھ۔ اور فرمایا وَلَا يُنْفِقُونَ، زکوٰۃ دینی پڑے، کوئی خرچ کرنا پڑے، انتہائی بے دلی کے ساتھ، انتہائی کراہت کے ساتھ خرچ کریں گے۔ نیک اعمال کرتے ہوئے دل میں تنگی کا آ جانا، نیک اعمال میں سستی کا آ جانا، یہی وہ ایمان ہے جس ایمان میں منافقت ہے۔ اور ایسا منافقت والا ایمان نہ رمضان کے روزے ایسے منافقت والے ایمان کے لیے فائدہ مند ہیں، نہ رمضان کا قیام۔ من صام رمضان ایمانا، جس نے کامل مکمل مضبوط ایمان کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اس کے لیے روزے گناہوں کا کفارہ ہیں۔ تو ماہ رمضان کی عبادات میں ذرہ برابر سستی نہ ہو، یہ ہے خالص ایمان۔ رمضان کے روزے خوش دلی کے ساتھ رکھے جائیں، ماہ رمضان کی آمد کا استقبال خوش دلی کے ساتھ کیا جائے، کم از کم اتنی خوشی تو ہو جیسے ہمارا کوئی عزیز، کوئی بڑا ہی دوست محبوب، ہمارا پیارا بیٹا، ہمارے والد سال ہا سال کے بعد دیار غیر سے آ رہے ہیں، جدائی کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں، ملاقات کے لمحات آنے والے ہیں، جیسے وہ خوشی کے جذبات ہے، کم از کم ماہ رمضان کی آمد پہ ایسے خوشی کے جذبات اپنے اندر پیدا کریں۔ تو ماہ رمضان کی عبادات ہوں، فرمایا وہ قاموا کسالہ، انتہائی سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، بے دلی کے ساتھ ماہ رمضان کی عبادات اور دیگر عبادات قائم کرتے ہیں۔ اور کیا ہے؟ یراؤن الناس، یراؤن الناس، ایسا نفاق ہے اپنے اعمال میں دکھلاوا ہی دکھلاوا، ریاکاری ہی ریاکاری، روزہ رکھا انتہائی دکھلاوا، زکوٰۃ دے دی دکھلاوا ہی دکھلاوا، رمضان کے روزے اور رکھے نماز پڑھی دکھلاوا ہی دکھلاوا، اپنے ہر عمل میں دکھلاوا اور ریاکاری، یہ وہ ایمان ہے جس ایمان میں منافقت رچ بس گئی ہے۔ اور سن لیں اللہ کے نبی کی حدیث سن لیں، فرمایا من صلی یرائی، جو نماز پڑھتا ہے دکھلاوے کی، فقد اشرک، نماز پڑھنے کے باوجود شرک کر رہا ہے، ومن صام یرائی، جو روزہ رکھتا ہے دکھلاوے کا، فقد اشرک، روزہ رکھنے کے باوجود شرک کر رہا ہے، ومن تصدق یرائی، جو صدقہ خیرات کرتا ہے دیتا ہے یرائی، دکھلاوے کے لیے، کیمرے کے سامنے صاحب کا ہاتھ بڑا کشادہ ہے، جیب بڑی کھل جاتی ہے، کیمرہ سامنے ہوتا ہے، لیکن یہ دکھلاوا اور ریاکاری اور خرچ کرنا، فقد اشرک، یہ شرک ہے۔ تو وہ نماز جس نماز میں ریاکاری ہو شرک ہے، وہ روزہ جس روزے میں ریاکاری ہو شرک ہے، وہ صدقہ خیرات، وہ حج، وہ عبادات، وہ ساری کی ساری ریاضتیں عبادتیں جس میں ذرہ برابر دکھلاوا ہو شرک ہے، شرک ہے۔ اور شرک ایسا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ بھئی ریاکاری میں اور اخلاص میں کیا فرق ہے؟ بس آخری ایک دو بات عرض کر کے انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں۔ ریاکاری اور اخلاص میں کیا فرق ہے؟
ہم اپنا جائزہ کیسے لے سکتے ہیں کہ میرا یہ عمل ریاکاری ہے یا میرا یہ عمل خالص اللہ کے لیے ہے؟ اس میں فرق کیسے ہوگا؟ اہل علم نے بڑی آسان بات لکھی ہے، فرمایا جس شخص کی خلوت کی عبادات اور جلوت کی عبادات یکساں ہوں، خلوت کی عبادات جلوت کی عبادات یکساں ہوں، وہ سمجھ لے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے اعمال میں اللہ کی رضا ہے، میرے اعمال میں اخلاص ہے۔ اگر خلوت میں بھی لمبی لمبی رکعتیں پڑھ رہا ہے، خلوت میں بھی اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے رو رہا ہے، خلوت میں بھی تنہائی میں بھی اس کی جیب بڑی کشادہ ہے، ہاتھ بڑا کشادہ ہے، جلوت میں بھی یہی ہے، خلوت میں بھی یہی ہے، اگر جلوت اور خلوت میں عبادات یکساں ہیں یہ اخلاص ہے، اور اگر جلوت اور خلوت کی عبادات میں تضاد ہے یہی ریاکاری اور یہی دکھلاوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سے محفوظ فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ وہ باتیں ہیں جو اپنا احتساب کرنے کے لیے عرض کی جا رہی ہیں، اپنا جائزہ لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے، فرمایا اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، یا اللہ میری خلوت کو اور میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا بنا دے، یعنی باطن میں، خلوت میں، تنہائی میں، عبادات میں بہت زیادہ بہتری ہو، انتہائی مبالغہ ہو، اور جلوت میں بھی کچھ دکھلاوا آ گیا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بہتر عبادت وہی ہے، بہتر عبادت وہی ہے جو تنہائی کی عبادت ہو۔ اور ایک حدیث ہے، فرمایا ریاکاری یہ ہے، ایک شخص نماز پڑھ رہے، پتہ ہے ابھی اکیلا ہوں، تنہا ہوں، کوئی شخص آ گیا، جو ہی کوئی شخص آیا اس نے نماز کو لمبا کر دیا، فرمایا یہی ریاکاری والی نماز ہے، یہ دکھلاوے والی نماز ہے۔ تو حضرات گرامی، ماہ رمضان کی عبادات میں، ماہ رمضان کی عبادات سے نفع حاصل کرنے کے لیے اور ماہ رمضان کے تمام فضائل کو، تمام عظمتوں کو، تمام رحمتوں کو، برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے دو شرطیں ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا۔ وہ کامل اور مکمل ایمان جو خالص ایمان ہو، نفاق سے پاک ہو، احتساب اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی ہو، اپنے باطن اور ظاہر میں تضاد نہ ہو، یکساں ہو اس کا باطن اور ظاہر، خلوت اور جلوت یکساں ہو، یہ ہے وہ شخص جسے ماہ رمضان کے روزے گناہوں کے بخشش کا ذریعہ بنیں گے، جس کا قیام اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ تو بھائی اس کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی نسخہ ہے، ہم آج ہی اپنی ساری کی ساری بقیہ زندگی سے توبہ کر لیں، یا اللہ میری زبان نے جو نفاق کیا ہے اس سے توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میرے ہاتھوں نے جو نفاق کیا، میرے عمل نے جو نفاق کیا ہے، یا اللہ میں مومن ہوں اور مومن تھا لیکن میرا ایمان نفاق میں ملوث رہا، یا اللہ ایسے سارے نفاق سے میں توبہ کرتا ہوں۔ وَتَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالْكِذْبِ وَالْغِيبَةِ وَالْبِدْعَةِ وَالْبُهْتَانِ وَالْمَعَاصِي كُلِّهَا، یا اللہ میں ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کی غیبت سے، جھوٹ سے، تمام نافرمانیوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَسْلَمْتُ وَأَقُولُ، یا اللہ میں فرما بردار ہوں اور اپنی زبان سے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایسی پکی سچی توبہ کر کے ماہ رمضان کا ہم آغاز کریں اور اس کا عزم کریں کہ انشاءاللہ ایسی پکی سچی توبہ کے ساتھ ماہ رمضان کا ہم استقبال کریں گے اور کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے، آنے والا ماہ رمضان اللہ تعالی ہمیں خالص ایمان کے ساتھ نصیب فرمائے، انتہائی ذوق اور شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اللہ تعالی ماہ رمضان کی عبادات کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔